بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ طہارت کے مسائل پارٹ 4 کے سلسلے میں آج وضو کے مسائل کے بارے میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس ویڈیو کے تین حصے ہیں۔ پہلی حصے میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے حصے میں کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور تیسرا حصہ وضو کا مسنون طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ فقہا کے نزدیک مندرجہ امور سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہے نہیں، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر جسم کے کسی حصے پر بہنا نہ شروع کر دے، جب تک خون جسم سے نکل کر بہنا نہ شروع کر دے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، خون بہے بغیر گوشت کا گر جانا کسی بیماری کی وجہ سے۔ نمبر 3، کیڑے کا زخم سے یا ناک سے یا کان سے نکلنا۔ نمبر 4، عضو تناسل کو چھونا۔ نمبر 5، عورت کو چھونا۔ نمبر 6، قے جو منہ بھر کر نہ آئے۔ نمبر 7، بلغم کی قے اگرچہ بلغم زیادہ ہو، کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا کہ اسے ہٹا لیا جائے تو آدمی گر جائے۔ نمبر 9، بیٹھ کر سویا اور گر گیا تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رکوع و سجدہ یا قیام و قعود کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک گر نہ جائے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والے کا سو جانا اگرچہ وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہو تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں وضو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جسم کے اندر کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر مخرج سے پاک جگہ پر پہنچ جانا، یعنی وہ بہنا شروع کر دے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، تکیہ لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، بالغ کا نماز جنازہ کے علاوہ نماز کے اندر قے کا لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، بے ہوشی کی حالت طاری ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، مباشرت فاحشہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں وضو کا مسنون طریقہ جو حدیث نبوی کے مطابق ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وضو کا پانی طلب کیا۔ میں نے وضو کا پانی لا کر حاضر خدمت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمانا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی فرمائی اور 3 مرتبہ ناک صاف فرمائی۔ بعد ازاں آپ نے منہ کو 3 دفعہ دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھویا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک کا 1 دفعہ مسح فرمایا۔ اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 دفعہ دھویا، پھر ایسے ہی بائیں پاؤں کو۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پانی لانے کا حکم صادر فرمایا۔ میں نے برتن جس میں وضو کا بچا ہوا پانی تھا حاضر خدمت کیا تو آپ نے کھڑے کھڑے اس سے پانی پی لیا۔ میں نے حیران ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، حیران نہ ہو کیونکہ میں نے آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا جیسے تم مجھے کرتا دیکھ رہے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی اور ادارہ منہاج القرآن کی تصنیفات سے لیا گیا ہے۔ مزید مسائل جاننے اور مفید ویڈیوز کے لیے روحانی دنیا کو لائک اور سبسکرائب کریں۔